السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے پاس ایسا عمل لا رہے ہیں جس عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ رزق اللہ اتنا دے گا کہ دروازے توڑ کے اندر داخل ہوگا، لیکن اس رزق کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا کہ ہمیں فلاں چیز ضرورت ہے۔ اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ 3 ایسے خاص عمل ہیں جس کی برکت سے اللہ رزق کی برکت اور مالا مال کر دیتا ہے۔ لیکن اب اس عمل کی طرف آتے ہیں، وہ عمل کون سا ہے اور کس ٹائم کرنا چاہیے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا بلکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین فرماتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتایا تو ہمارے گھر کا جو فاقہ تھا، جو غریبی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جب ہم نے اس عمل کو کیا، اللہ نے اتنا رزق عطا کیا، اتنا رزق عطا کیا کہ ہمارے دروازے سے جب رزق اندر داخل ہوا تو ہم سنبھال نہ سکے، اتنا برکت ہوئی۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف۔ وہ 3 کون سے عمل ہیں اور کس وقت کرنے چاہیے؟ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ سب سے پہلی عمل یہ ہے کہ تم جب اپنے گھر میں داخل ہوں، جب کسی کام سے واپس گھر کی طرف لوٹیں، چاہے اگر کوئی گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کے فیملی کے افراد گھر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر افراد گھر نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے جاتے ہوئے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، جاتے ہوئے جب دروازے سے انٹری ہوں تو آپ نے سب سے پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، اب سلام کروں تو اس کا جواب کون دے گا۔ تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سلام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ گھر میں ہے یا نہیں ہے، کہ چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہیں یا گھر میں کوئی افراد نہیں ہے۔ آپ نے اس بات کو نہیں دیکھنا، آپ نے جاتے ہوئے فقط سلام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب جب سورۃ اخلاص پڑھ لیں اس کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ مصطفیٰ پر درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک کی فضیلت اور بہت بڑی برکت ہے۔ اور آگے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دن میں 1 بار سورۃ واقعہ کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ حدیث پاک پہ ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کو کچھ مال دینا چاہتا ہوں، کچھ پیسہ دینا چاہتا ہوں، کچھ دولت دینا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بتاؤ کون سا تمہارے پاس رزق ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کرو اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا کرو، اور اس کے بعد 1 بار سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد مجھ مصطفیٰ پر درود پاک پر بھیج کر اور پھر سورۃ واقعہ کی تلاوت کر کے اگر رب سے رزق مانگو گے، رب اتنا رزق عطا کرے گا کہ سنبھال نہیں سکو گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی یہ عمل کرتا ہوں، جب سے یہ عمل شروع کیا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی مجھے ضرورت پیش نہیں آئی، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور میں اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں اور یہ وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، جب تک اس وظیفے کو کرتے رہیں گے، اس کو پلے باندھ کر اس پہ آقا کی سنت پہ عمل کرتے رہیں گے، یہ پڑھتے رہیں گے، یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ انہیں رزق عطا کر دے گا۔ تو
تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اور بہت بڑا عمل ہے، اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے، اور اس وظیفے کو کر کے اللہ پاک ہمارے رزق میں، اللہ پاک ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا